اظہار خیال وہ فرمائیں۔ اس میں جو پہلے پڑھا ہے کہ پہلے ایک ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم باطل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس میں اس کی نفی کی گئی ہوئی ہے۔ ایک ہے تو ایک سے دو بن جائیں گے، دو ہے دو سے تین بن جائیں گے، تین ہو گئے تو وہ تین سے وہ کہیں گے پورا معاشرہ بن گیا۔ اس بارے میں کچھ یہ بات بہت واضح ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ بھی یہ واضح کرتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو اکیلا ہی ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک شخص تھے جنہوں نے پہلے جب انہیں نبوت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور پھر یہ بتایا کہ کیا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب، ایمان لانا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور یوم آخرت پر۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح ہوئے، کتنی مشکلات سے حضرت خدیجہ بھی ساتھ آتی ہیں، حضرت زید بن حارثہ آتے ہیں، پھر اس طرح ایک ایک کر کے وہ ایک خاندان بنتا ہے، پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، پھر ایک تحریک بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کا موقع آ جاتا ہے، وہاں انہیں رہنے ان پر دوبھر کر دیا جاتا ہے اور پھر مدینہ میں جا کر وہاں ہاسٹل قائم کر دیتے ہیں۔ اصل سبق اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ ہم کم ہیں یا میں تو اکیلا ہوں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک فرد کے وجہ منافرادہ فرداً جواب دہی کرنی ہے کہ تمہیں جو صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں، تمہیں جو علم عطا کیا گیا تھا حقیقت کا، وہ تم نے ان صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا، اور جو تمہیں علم عطا کیا گیا تھا حقیقت کا اور حق کا، وہ تم نے دوسروں تک کس حد تک پہنچایا، ان چیزوں پر تمہیں کس حد تک عمل کیا جو تمہارا فرض تھا، اور اس دعوت کو کتنے لوگوں تک پھیلایا، اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا جو تمہیں عطا کی گئی تھی۔ اس لیے یہ سوال جو ہے یہ ایک فرد ہر فرد سے یہ پوچھا جائے گا۔ معاشرے کے اپنے ہیں، معاشرہ جہاں ڈوبتا ہے، یہاں اگر کوئی معاشرہ کسی برائی میں مبتلا بحیثیت سے مجبور ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاشرے کو بھی سزا دیتا ہے۔ لیکن قیامت میں جو ہے وہ ایک تو ایک معاشرتی بھی ایک ہوگی، اس کی پوچھ گچھ، معاشرہ پورے کا پورا جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ تم جس معاشرے کے فرد تھے تم نے اس معاشرے کی اصلاح کیوں نہ کی، تم 2 آدمی تھے، 4 آدمی تھے، 10 آدمی تھے، 20 تھے، 1000 تھے، 100 تھے، تمہاری اتنی بڑی تعداد تھی تو تم نے اتنا بڑا انقلاب کیوں نہ وہاں پیدا کیا۔ لیکن اصل چیز بنیادی یہی ہے کہ وہ اکائی جو ہے وہی جواب دہ ہے۔ اسی اکائی سے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 وجود میں آ جاتے وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی تحریک جو ہے صرف یہ اسلام ہی نہیں بلکہ کوئی تحریک بھی ہے وہ ایک آدمی سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کمیونسٹ کو دیکھیے، پہلے ایک آدمی مارکس تھا، اس سے آگے اینجلز ملا، پھر پتہ نہیں کون کون سے لوگ ساری دنیا میں اس کے خیال پیدا ہو گئے۔ تو اصل سبق یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے شکست پا ہو کر بیٹھ جانا اس بنیاد پر کہ میرا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جواز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ تم تو جو آدمی ایک گز چھلانگ لگا سکتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے 10 گز کی چھلانگ کیوں نہیں لگائی۔ ایک آدمی جو ایک چھت تک پہنچ سکتا ہے 10 سیڑھی کر کے، تم نے آسمان تک کیوں نہیں پہنچے، یہ نہیں پوچھے گا، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو صلاحیت تھی تم نے اس صلاحیت کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا، بس یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو ہم اٹھا دے سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو دعا سے آخر ہے وہ بھی وہی ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں، دانستہ کریں کوئی خرابی یا برائی کریں تو اس پر مغفرت کریں، ولا تحمل علینا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو کہ جس کے ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے انسانوں پر، کسی بھی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جس کا وہ متحمل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے، اس کی توانائی سے، اس کی صلاحیت سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔
اور یہ محرک عمل ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ رکھتی ہے. اور اب یہ کہے گا جی میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، سارا معاشرہ بیٹے بیویاں بچے بھی نہیں مانتے ہیں، اور کون کیا مانے. ٹھیک ہے وہ نہ مانے، بیوی بچوں نے تمہیں چھڑانا نہیں ہے، تم ان کے اوپر اپنا بھار نہیں ڈال سکتے. بیوی بچے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں. کتنے پیغمبر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ترین رشتہ دار تھے جو آپ نے مخالف تھے. حضرت علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان کی مخالف تھی، اور یہ ہے کہ حضرت السلام کا بیٹا جو ہے وہ ان کے مخالف تھا. تو کیا اس چیز انہوں نے روک دیا کہ وہ کام نہ کرے؟ نہیں، یہ ایک مہمیز ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہے ہمارے ساتھ کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، تم اکیلے چلو. یہ اسپرٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں دی ہے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ تھا یہ ردہ کا، جب لوگ زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کر دیا تھا اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جنگ کرنی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو اس مخالف سے اگر ہمیں جنگ کریں گے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے انتقال فرمانا، اور پھر یہ ایک انتشار کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جملہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، کہ جاہلیت میں تو تم اتنے دبدبے کے اور جب اس کے ذوق کے آدمی تھے، تو اب اسلام میں جو اتنے تم نرم خوب ہو گئے ہو. فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی اور جنگ نہیں کرے گا تو میں اکیلی جنگ کرنے پڑی، میں اکیلا جنگ کروں. یہ اسپرٹ ہے، یہ نبوت کی اسپرٹ ہے، یہ آپ کے صحابہ کرام کی اسپرٹ ہے. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم نے بیوی کو کیوں نہیں سیدھا کیا. بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے جو آپ اسے کر سکتے ہیں، اپنا اثر ڈال سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ کریں، بس اس سے آگے نہیں. ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ابو طالب بھی ایمان نہ لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنی ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے. اور حضرات فرمائیں اس سلسلے میں کچھ. پانی ہے تھوڑا سا آدھے گلاس سے بھی کم، بس. شکریہ. الحمدللہ. آج مولانا کی کوئی اطلاع کہاں ہے؟ مولانا کوئی اطلاع نہیں، اور لوگ بھی بہت کم آئے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ مولانا صاحب نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ ہمارے میڈیا جو ہیں، میڈیا والوں کو کچھ پتہ ہوگا. کیوں جی؟ ہاں کیا بات ہے؟ کچھ پتہ نہیں آپ کو؟ جی گئے ہوئے. اچھا ہیں یہی باہر؟ اچھا آج وہ کام سے گئے ہوئے نہیں. فیصل بازی میں ہے نا. پچھلی دفعہ آپ کام سے گئے ہوئے تھے. کام سے وہ نہیں، کام سے نہیں کام پہ نہیں گیا ہوا تھا. میں آ نہیں سکتا تھا، میری طبیعت ٹھیک تھی، کام پہ نہیں گیا تھا میں. آپ شروع کریں الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. یہ سیرت کی مشہور کتاب سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
كان يمشي بين الصفوف لتعديلها وفي يده قدح فمر برجل خارج على الصف فطعنه في بطنه وهو سواد بن زمعة لقد أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعثك الله بالحق والعدل فاستخلص لي حقي منك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بطني فاقتص منه. فأعتنقه الرجل وقبل بطنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعك إلى هذا يا سواد؟ فقال أحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا هو ملامسة جلدي لجلدته. فدعاه صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بدر کا واقعہ ہے کہ صفیں جو تھیں جنگ کے لیے تیار تھی، لڑائی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں گھوم رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، ان کو سیدھا کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ صف سے نکلا ہوا ہے، آگے آ گیا ہے، تو آپ نے ایک کچوکا دیا، اس کو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، اس کے پیٹ پر اس سے کہا کہ اس سے سیدھا وہاں صف کے اندر کھڑا کر دیا. تو وہ شخص کہنے کا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعثک بالحق والعدل، آپ کو حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. تو لیکن آپ نے یہ جو کچوکھا دیا ہے مجھے تیر کا، اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے آپ اس کے لیے جو ہے اس کا بدلہ لینے دیں. تو حضور نے کہا لے لو بدلہ. وہ شخص آیا، آگے بڑھا اور حضور سے لپٹ گیا اور آپ کے بدن مبارک کو بوسہ دیا. تو حضور نے فرمایا کیا بات تھی جس کو تو وہ مالک کیا تھا جس کی وجہ سے تم نے یہ کیا؟ کہنے لگے بات یہ تھی یا رسول اللہ کہ یعنی جو میں یہ چاہتا تھا کہ اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک کو چھو لے. یہ مالک تھا جس وجہ سے میں نے یہ کیا. میں نے کہا کہ مجھے بدلہ لینے نہیں، بدلہ تو مجھے کیا لینا تھا، میں تو یہ جانا تھا کہ میدان جنگ میں ہوں، کیا پتہ اس میں کون سلامت جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرما دے. تو میں اس دنیا میں رخصت ہوتے وقت میں آپ کی جلد سے میری جلد جو ہے نا وہ مس کر جائے، اس کو چھو جائے، آپ کی برکت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موقع پر آپ اس سے ایک بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے تھے بھائی تم تو سب سے باہر کھڑے تھے، تم باہر کیوں کھڑے تھے؟ مجھے تو ضرورت اس لیے تمہیں وہ تیر کے ساتھ سیدھا کرنے کی آئی کہ تم باہر کھڑے ہوئے تھے، تمہارا قصور تھا. لیکن آپ نے بحث نہیں شروع کی کہ تم غلطی تمہاری ہے، تم آگے سے پھر یہ بات بھی بنا رہے ہو اور بدلہ لینے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو. اس میں کرنے کی ضرورت نہیں اس میں. بلکہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھ دو کہ تمہارے ساتھ تمہیں دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، درد ہوا ہے تو لو. یعنی آپ اس میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے عدل کا کتنا اعلیٰ معیار کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں کہ اس ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی بدلے کا بھی یہ موضوع بن سکتا ہے کہ یہ بدلے کا بھی کوئی مقام ہے کہ ایک آدمی سب سے باہر کھڑا ہے، اس کو سب کے اندر کرنے کے لیے سیدھا سے ہلکا سا چوکا دے، کوئی زخم تو نہیں ہوا تھا اس کو. لیکن آپ نے کہا کہ اس بحث میں کیوں بڑھے؟ ایک شخص کے یہ ذہن میں احساس ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کی زیادتی کی تلافی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں یہ ہو. اور اس کے بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت بخشی کہ انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ ہاتھ ملانا ہوتا ہے اسی طرح سے ان کو برکت حاصل کر لی. آج ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ آخری وقت جو ہے وہ آپ اس کا جسم جو ہے وہ ان سے لمس کر جائے. تو یہ ایک مثال ہے اعلیٰ درجے کی. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال ہے،
اس سے بڑا اور کیا محبت ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جنگ میں گئے، آپ کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور اسی لیے وہ کھڑے تھے. لیکن اس محبت کے ایک تقاضا جو دنیا کے سامنے آیا وہ یہ بھی تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کا جسم سے ہے وہ آپ کے جسم کو مس کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے وہ ایک بہانہ بنایا. دوسری طرف آپ عدل کا نشان دیکھیں، کتنی بڑی بات تھی جس میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کسی بھی عدالت میں کہ اس کو جو ہے کوئی بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے بحث میں پڑھنے کی بجائے ٹھیک ہے ضرور. امت کے لیے اس میں نشانی ہے کہ ایسے مواقع پر جب آپ سمجھیں کہ کوئی آدمی آپ سے اختلافی کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس میں کچھ اس کا تھوڑا سا اس کا خیال ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ اس کو دیں اس کا. یہ نہیں کہ آپ ایسے کریں کہ جو کوئی مطالبہ کرے حق کا یا نا حق کا مطالبہ کرے تو آپ اس کے منہ میں تھپڑ مار دیں، یا اس کو جو ہے اس کو کوئی معزز آدمی ہے تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں. اس کی مثالیں ہمارے یہاں عدل کی تو وہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. اس سے اکثر یہاں ان شاہ مراد کی مثال تو یہاں کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے. حضرت عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کی جس طرح سے ان کو کوڑے لگوانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مصری کو کہ لگاؤ ان کو کوڑے. ایک اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بہت مشہور حضرت موسیٰ اشعری کی ہے. ایک شخص کا انہوں نے اس کو کوڑے مارے اور سر منڈوا دیا. اس شخص نے کیا کیا، یہ کوفہ کے گورنر تھے اس وقت. وہ شخص وہ اپنے کٹے ہوئے بال جو تھے ان کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچ گیا اور کہا کہ امیر المومنین ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ان پر بڑا اعتماد ہے، اور آپ پر کے اعتماد کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. میں نے ان سے مانگا غنیمت کا حصہ اور میں نے کہا کہ پورا حصہ میں لوں گا، اس میں کچھ بھی کم نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور پھر مجھے بال کٹوا دیے. یہ بال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ان کو حضرت ابو موسیٰ اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی تھے، معمولی آدمی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی بڑی وقت تھی جب ان سے آئے تھے، اور خاص طور پر تو ان کو لکھا کہ جو کچھ تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا ہے اگر وہ تم نے اس آدمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیا ہے تو یہ لوگوں کے سامنے تمہیں کوڑا مارے گا اور تو لوگوں کے سامنے تمہارے بات جو ہے وہ کاٹے گا. اور اگر تم نے لوگوں کے سامنے نہیں کیا اور کسی کمرے میں الگ جگہ کام کیا تو پھر یہ بھی تمہیں الگ کسی کمرے میں تمہارے لیے کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط وہ لے کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو لوگوں نے بڑی راضی کرنے کی کوشش کی کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک تو صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، تم کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو کوئی اس کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم ان سے کرنے کے لیے مجھے تو بدلہ ہی لینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بیٹھ گئے میدان میں کھلی جگہ پر اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو، کوڑا بھی مار رہو سر بھی مونڈ دو. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اس شخص نے، اس نے کہا یا اللہ میں معاف کر. بتائیں اس عدل کی روایات کی حامل آج ہم کہاں پہنچے ہوئے؟ آج ہم کیا دیکھیں، آپ کیا مقام، کیا روایات ہمیں عدل کے کیا طریقے ہمیں سکھائے کیے ہیں. زبانی نہیں سکھائیں گے بلکہ عمل ہمارے سامنے جو ہے وہ بنائیں گے. لیکن ہم آج کیا کس پہنچ گئے ہیں کہ جو عدل کرتا ہے اس کی ہم زبان بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. اس کو جو ہے اس کے احترام کرنے والوں کی جانیں ہم ان کی لے لیتے ہیں. تو پھر ہمیں اگر اللہ تعالیٰ ذلت کی مار دیتا ہے تو کیوں نہیں. جب ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو اس میں ہمارا اتنا قصور ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیوں رکھیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور انصاف کرنے والے جو ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود ظلم نہ کرے، یہ تو سب سے اعلیٰ مقام ہے عدل کرے. دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ ظلم کرے لیکن کسی دوسرے کو ظلم کرنے پر مجبور نہ کرے. تیسرا مقام یہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے ایک انصاف کر رہا ہے اس کو وہ انصاف کرنے سے روکے اور اس کو طرح طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے. اس وقت ہم جو ہیں جن حکمرانوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ جو ہے اس چوتھے مقام پہ ہیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اگر اس کے خیال میں آتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا خاوند گم ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا گم ہو رہا ہے، کسی کا بھائی گم ہو رہا ہے، کسی کے اور